الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ کے دروس میں سے آج 9واں درس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ درس کا موضوع ہے قربانی کے جانور کے احکام۔ نمازی بھائیوں، مسلمان کو جن اہم باتوں پر توجہ دینا مناسب ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے احکام کو جانیں اور مشروع کی ہوئی چیزوں کو سمجھیں۔ آج کا ہمارا درس قربانی کے احکام سے متعلق ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قربانی کے جانور میں اس کی شرطوں کا پایا جانا۔ نمبر 1، وہ چوپایوں میں سے ہو۔ ان میں سے سب سے افضل اونٹ، پھر گائے یا بیل، پھر بھیڑ یا بکری ہے۔ وہ جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 بڑے موٹے تازے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے مینڈے خریدتے۔ اپنی جنس میں جو جانور خوبصورتی اور جسمانی خوبیوں کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ سلف رحمہ اللہ سب سے زیادہ کامل جانور کو پسند کرتے تھے اور اس کی قیمت کم نہیں کرواتے تھے۔ اسی لیے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ بھی قربانی کے جانور میں مول بھاؤ یا کم نہیں کرواتے تھے، اور ہر اس چیز کی قیمت کم نہیں کرواتے تھے جس سے اللہ عز و جل کا تقرب چاہتے تھے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے نفیس اور عمدہ جانور ذبح کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ کسی سلف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز ہدیہ نہ کرو جس کو اپنے کسی سخی کے لیے ہدیہ کرنے میں شرم محسوس کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، یعنی اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ نمبر 2، شریعت میں معتبر عمر کو پہنچ گیا ہو۔ جمہور کے نزدیک اونٹ پورے 5 سال کا، گائے یا بیل پورے 2 سال کا، بھیڑ یا بکری پورے 1 سال کی، اور اون والی بکری دمبا یا بھیڑ جسے خروف کہا جاتا ہے پورے 6 مہینے کی ہو گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، یعنی صرف دانت والا یا عمر رسیدہ جانور ہی قربانی میں ذبح کیا کرو، اگر تم پر تنگی ہو جائے تو 6 مہینے کی اون والی بکری ذبح کرو۔ قربانی کے مشروع ہونے میں نر اور مادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہ کہ نر مادہ کے مقابلے میں جسمانی طور پر بہتر اور گوشت میں زیادہ اچھا ہو۔ نمبر 3، ظاہری عیوب سے خالی ہو۔ وہ عیوب جن کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی: کھلی ہوئی بیماری، کھلا ہوا کانا پن، کھلا ہوا لنگڑا پن، اور بہت زیادہ دبلا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا يجوزن العوراء البین عورها والمغیدۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التي لا تنقی، یعنی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے: ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا دبلا جس میں
گوشت نہ ہو۔ تو یہ 4 عیب ہیں جن پر اس طرح کی یا ان سے بڑے عیبوں کو قیاس کیا جائے گا، جیسے اندھا یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ ان عیبوں کے علاوہ دوسرے عیوب مکروہ ہیں، جیسے سینگ کے کسی معمولی جز کا ٹوٹ جانا یا کان کے کسی حصے کا پھٹ جانا۔ قربانی کا جانور عیب سے جتنا زیادہ خالی ہوگا اس کی قربانی اتنی ہی زیادہ افضل ہوگی۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق احکام میں سے یہ بھی ہیں وہ احکام جو قربانی کے جانور کے رنگ سے متعلق ہیں۔ جانور سفیدی سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم افراء احب الی من دم سوداوین، یعنی ایک مٹیالہ رنگ والا مجھے 2 کالے رنگ والوں سے زیادہ پسند ہے۔ اونٹ اور گائے بیل 7 گھروں کی طرف سے اور بکری 1 گھر کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ بدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، یعنی ہم نے حدیبیہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 لوگوں کی طرف سے اونٹ اور 7 لوگوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ قربانی کے جانور میں سے کھانا مستحب ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا عام فرمان ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یعنی کھاؤ بھی، جمع بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا تمام علماء اس بات کو مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی قربانی میں سے کھائے، اسی میں اجر ہے اور پیروی ہے۔ قربانی کرنے کا وقت عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور راجح قول کی بنیاد پر ایام تشریق کے آخری دن یعنی سورج کے غروب ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ تو قربانی کے 4 دن ہوئے، دن اور رات اس میں برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق 10 سے 13 ذی الحجہ تک پورے کے پورے قربانی کے دن ہیں۔ قربانی کے جانور سے متعلق یہ اہم احکام ہیں۔ ہم اللہ سے دین کی سمجھ اور رب العالمین کی مرضی کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو قربانی کر رہے ہیں رب العالمین ان سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔